فوزا عظيما. أما بعد، قد قال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الصافات سے، اس کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور پھر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یا ہوں گے جو آ کر کہیں گے نہ ڈرو اور نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے، اور تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے اور وہ کچھ ملے گا جو تم طلب کرو گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کر کے جو اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ مختصر ترین خلاصہ ہے۔ ہمارے لیے جو اہم ترین بات ہے وہ استقامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اب اس پر استقامت کی ضرورت ہے۔ استقامت کا معنی جم جانا، مضبوط ہو جانا۔ دین اسلام پر استقامت کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، تا دم حیات مسلمان ہی رہنا، کسی ڈراوے کسی لالچ میں آ کر دین کفر کو اختیار نہ کرنا، جمے رہنا، مسلمان بنے رہنا، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت یا الحاد کو اختیار نہ کرنا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک تو استقامت کا یہ معنی، اور یہ استقامت الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ بہت کم ایسے بدبخت و بد نصیب ہیں جو کسی ڈراوے یا کسی لالچ دنیاوی منفعت میں آ کر وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دین کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ استقامت کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام پر رہتے ہوئے، مسلمان رہتے ہوئے کفر سے، کفریہ کسی عقیدے سے، کفریہ کسی عمل سے، شرک سے، بدعات سے بھی اپنے آپ کو بچانا، توحید پہ قائم رہنا، سنت پہ قائم رہنا،
یہ بھی استقامت، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یہاں ہم مسلمانوں کی بدبختی شروع یہاں سے ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی کس کفر میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کس شرک میں مبتلا ہے، کوئی کسی بالکل بدعت اور نئے طریقے جو خرافات کے زمرے میں آتی ہیں، ہندوانہ رسومات اور رواجات کے زمرے میں آتی ہیں، اس میں مبتلا ہے۔ استقامت یہ ہے کہ پھر کفر، شرک اور بدعات سے بھی اپنے آپ کو بچا۔ استقامت میں یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کو ہم عملی طور پر قبول کریں، عملی انحراف نہ کریں، سب فرائض پر قائم رہیں، واجبات ادا کریں، حقوق اللہ ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں، پوری استقامت کے ساتھ۔ کسی فریضے کو نہ چھوڑیں، کسی واجب امر کو، لازم امر کو نہ چھوڑیں، اللہ کا حق خوب ادا کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو خوب ادا کریں، پیچھے نہ ہٹیں، استقامت کے ساتھ قائم ہو جائیں کہ اللہ نے جو اپنے دین میں ہم پر فرائض مقرر کیے ہیں، واجبات مقرر کیے ہیں، وہ حقوق اللہ کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے ان پہ جمے رہنا۔ یہ اللہ کا امر، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہم مسلمان ہیں، تو یہ استقامت دکھا۔ یہ نہیں کہ جب چاہیں کسی فرض کو ادا کر دیں، جب چاہیں چھوڑ دیں، جب چاہیں کسی واجب اور لازم کو اپنا لیں، جب چاہیں اس کو پاؤں تلے روند ڈالیں۔ استقامت کا یہ بھی ایک مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے استقامت میں یہ باتیں بھی ہیں کہ جو معاشرتی معاملات ہیں اور خالصتاً جن کو ہم عرف میں دنیاوی امور کہتے ہیں، عادات ہیں، رہن سہن ہے، اخلاقیات ہے، چال چلن ہے، حتیٰ کہ لباس ہے، وضاقت ہے، ان امور میں بھی ہم دین پر استقامت اختیار کریں۔ اس حوالے سے جو دینی رہنمائی ہے اسے دل سے قبول کریں، جس طرح ہم اسلام کو دل سے قبول کر چکے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ان معاشرتی اور خالصتاً دنیاوی معاملات کے متعلق جو اسلام اور دین کی تعلیم ہے اس پر بھی ہم استقامت اختیار کریں۔ یہ استقامت کا مختصر معنی مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو دین کو قبول کرتے ہیں اور پھر جم جاتے ہیں، پھر قائم ہو جاتے ہیں، پھر مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو استقامت، جم جانا، قائم ہونا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ خالی دعوی ایمانی کافی نہیں ہے، صرف مسلمان بن جانا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا یہ کافی نہیں، اس سے یہ جو کامیابی تھی وہ نہیں ملے گی۔ کامیابی ملے گی اگر استقامت ہو، ایمان، استقامت اور جنت۔ ایمان کے بعد استقامت ہے تو جنت ہے۔ خالی ایمان ہے، دعویٰ ایمان سے مراد دعویٰ، استقامت نہیں تو پھر آگے جنت بھی نہیں بلکہ کچھ اور۔ دیکھیں ہم سب دین کو، دین اسلام کو، شریعت کو ہم سب اللہ کی توفیق سے اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں جو ہمیں حاصل ہے، اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں ہم حاصل ہیں۔ تبھی تو میں نے عرض کیا نا
کہ اسلام کو چھوڑ کے کفر اختیار کرنے پر کوئی مسلمان تیار نہیں. جان چلی جائے، مال چلا جائے، چند بدبخت ہوں گے، لیکن عمومی 99% ادنا سے زیادہ مسلمان کسی ڈراوے یا کسی لالچ کی بنیاد پر اسلام کو نہیں چھوڑتا. کیوں؟ نعمت ہے نا، محبت ہے نا، یہ رحمت ہے نا اللہ کی، یہ جنت کا راستہ ہے نا، تبھی تو آپ اسلام کو نہیں چھوڑے. تو پھر جب یہ اس قدر بڑی نعمت اور رحمت ہے تو پھر اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اس کی ایک ایک تعلیم اور حکم پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اس کی حفاظت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو نہیں ہے کہ بہت بڑا اسٹور آپ کے مال اور دولت سے بھرا ہوا، باہر تو آپ نے تالا لگایا ہوا ہے، چوکیدار بٹھایا ہوا ہے، اور پیچھے سے چور اور ڈاکو اور لٹیرے نقب زنی کر کے سب دولت لوٹ کے چلے. اور آپ کے یہاں عمارت کھڑی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے اور خوش اور مطمئن ہے، اور کل کو پتہ چلے کہ خالی عمارت یہ ہے، اس کے اندر کچھ نہیں. تو یہ نعمت، اس نعمت کی حفاظت کر، اس لیے استقامت ضروری ہے. ہر پہلو سے دین پر قائم ہو. کسی دشمن کو نقب زنی کی اجازت نہ دے کہ آپ کو دین سے دور کرے، دین سے غافل کرے. دین اسلام کیا ہے؟ یہ ہمارا مقصد حیات ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. تو دین پر عمل سے تو مقصد حیات حاصل ہوتا ہے. بطور مقصد حیات تو یہ معمولی بات ہے. آپ ایک ایک کر کے دینی احکامات کو چھوڑتے چلے جائیں دنیا کی خاطر، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے، دوستوں، بیوی، بچوں کی رضا کی خاطر. آپ نے کیا سمجھا دین کو مقصد حیات؟ سمجھے ہی نہیں آپ. پھر آپ نے مقصد حیات تو اللہ کی بندگی کو بنایا ہی نہیں ہے. مقصد حیات آپ نے بس دنیا میں عیش و عشرت کی، من پسند خواہش پرستی کی زندگی گزارنا یہ سمجھا ہو تو ٹھیک ہے، پھر آگے کچھ نہیں ملے گا. کر لو عیاشیاں کتنے دن، آخر بوڑھے ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، اور آخر مر جاؤ گے. آگے کے لیے پھر کچھ نہیں ہوگا. تو یہ مقصد حیات ہے، اس کی حفاظت کریں. استقامت کیوں؟ یہ صراط مستقیم ہے، دین سیدھی راہ جو آپ کو آپ کے خالق مالک رب العالمین تک پہنچاتی ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بناتی ہے. یہ راہ وہ ہے جس پر چل کر آپ انجام کار کے اعتبار سے جنت میں پہنچتے ہیں. آپ کیا اس صراط مستقیم کی قربانی دے سکتے ہیں؟ متحمل ہو سکتے ہیں کہ آپ کی سیدھی راہ جو آپ کو دے دی گئی، آپ کے سامنے ہے، آپ کو معلوم ہے، اسلام کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، آپ اس پر نہیں چل رہے، آپ اس کو نہیں چل رہے. جنت کی راہ، اللہ کی رضا کی راہ ہے، آپ اس کو نہیں چل رہے. تو ضروری یہ راہ دین کی وہ راہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جس پر چل کر آخر کار انسان اللہ تک پہنچے، جنت میں داخل ہو، اللہ کی محبتیں پاتا ہے. استقامت کیوں؟ صرف آخرت ہی نہیں، دینی خیر و برکات کا راستہ بھی یہ دین ہی ہے. یہ خیر و برکات کا منبع، سرچشمہ، مالک اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کی ذات سب اللہ سے حاصل ہوتی ہے تو پھر اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی شریعت پر عمل سے یہ سب کچھ ملے گا.
آج ادنا سے ادنا مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اس کو خالق مالک رازق مانتا ہے، شفا اس سے مانتا ہے، رزق اس سے مانتا ہے، اولاد اس سے مانتا ہے۔ اگر جو کچھ مشرکین ہیں وہ وسیلوں اور کچھ خرافات کے قائل ہیں، لیکن عمومی طور پر تاثر یہی ہے نا کہ سب اللہ مالک ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہی عزت دیتا ہے، وہی مال و جان عزت کی حفاظت کرتا ہے، ہم سب مانتے ہیں نا۔ تو پھر دنیاوی خیر و برکات ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ دین پر عمل کر کے، اللہ کی رضا کو حاصل کر کے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر کے، اطمینان قلب، سکون، حقیقی اطمینان۔ کیا مشکل سے مشکل، تنگ سے تنگ حالات میں پرسکون ہوں، میرا میرے رب سے تعلق ہے، میں رب کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ ہوں، میرا رب مجھے معیار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آزمائشیں ہیں، ٹل جائیں گی، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہ سارا سکون کب حاصل ہوگا آپ کو؟ دین پر عمل کرنے سے۔ استقامت کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی کچھ تلقین، کچھ نصیحت، کچھ تاکید سنی۔ جس دین پر جمے رہنے سے، دین پر پوری طرح عمل پیرا ہونے سے ہم گھبراتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، اس کا رسول کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں انہیں بھی اور اب تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اپنے خالق مالک پروردگار سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ ہر امت کو اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ہر امت کو اللہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم، تو کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ ڈرنا خالی دعوت تو نہیں ہے نا، ڈرنا یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرو، ڈرنا یہ ہے کہ اس کی معصیتوں سے بچو۔ آپ سنتے رہتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات یعنی معمورات پر عمل کرنا اور منہیات سے بچنا، یا اور مختصر ترین معنی کیا ہے کہ فسق و فجور اور گناہوں سے، اللہ کی معصیت سے بچنا۔ کیا امت گناہوں سے بچ رہی؟ کھلے عام معصیتیں ہیں، فسق و فجور ہیں، فرائض اور واجبات سے دوری الگ ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈر جاؤ اللہ سے جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تم مرو مگر مسلمان بن کے، مسلمان ہو کے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ ہر خطبے میں سنتے ہو، نکاح کے خطبے میں بار بار یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور مسلمان ہو کے مرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ کیوں نہیں دین پر استقامت دکھاتے؟ کیوں نہیں ایک پکے سچے مخلص امتی اور مسلمان بنتے؟ دین کا عملی نمونہ کیوں نہیں بنتے؟ کیا رکاوٹ ہے بتاؤ؟ ایک اور مقام سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، ہم سب کو خطاب ہے، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے بھی اللہ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ، جو اس طرح ہمیں سمجھاتا ہے۔ دین بھیج دیا، رسول بھیج دیے، دین کی حفاظت کر دی، اور پھر ہمیں کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو، تمہارا فائدہ ہے، تمہارا بھلا ہے، تمہیں جنت ملے گی۔ وہ ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے
بار بار سمجھا، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کو تم نے قبول کیا ہے۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی کوشش ہے تمہیں دین سے کسی نہ کسی طرح انحراف میں مبتلا کرنا، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، معاملات میں، عادات میں، وغیرہ وغیرہ۔ دو حدیثیں بھی سن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ وخالق الناس بخلق حسن، جہاں اور جس حالت میں ہو اللہ سے ڈرنا، غلطی ہو جائے توبہ کے ساتھ ساتھ کو نیکی کر کے اس گناہ کو معاف کروا لینا، اور جن لوگوں سے بھی تمہیں واسطہ پڑے، اپنے ہوں اجنبی ہوں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اسلام کا بہترین نمونہ بن کے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ میں تقوی، پرہیزگاری، استقامت، دین پر جمے رہنے، دین پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد بہت اختلاف ہو جائے گا، بہت اختلاف ہو جائے گا، یہ حدیث سنا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کرنا، تم کیا کرنا، میری سنت کو تلاش کرنا، میرے خلفاء، ان کا طور طریقہ، نظام حکومت میں خاص طور پر اس کو تلاش کرنا اور اس پر کام رہنا، اس پر جم جانا۔ یہ اللہ کے رسول تو یہ وصیت کر کے، اور ہم کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ تو یہ کہہ کے گئے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، دین سے دور ہو جائے گی، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور یہ سب جہنم میں جائے، کوئی عارضی، کوئی وقتی، الگ بات، سوائے ایک کے، اور وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ کتنی واضح اللہ کے رسول کی نصیحت ہے۔ اختلاف ہوگا، شرک اور بدعت اور ضلالتیں، گمراہیاں آئیں گی، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میرے اور آج میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی کو فکر سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، کون ان جھنڈوں میں پڑے؟ دنیا کے معاملات میں تو نہیں کہتے کون ان جھنڈوں میں پڑے، نہیں کرتے دکانداری، نہیں چلاتے فیکٹری، نہیں چلاتے کارخانہ، بند کر دیتے ہیں دکان، کون ان جھنڈوں؟ کوئی کہتا ہے؟ لیکن دین کے معاملے میں بات آتی ہے تو کون ان جھنڈوں میں پڑے، حق اور سچ کو تلاش کرے، گمراہیوں کو منہ لے کے بیٹھے ہوئے، استقامت دکھاؤ، مقصد کو سمجھو، مقصد حیات کو سمجھو، اس اسلام کی نعمت کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو۔ استقامت کس سے، کیوں ضرورت ہے استقامت کی؟ ہاں کچھ معاملات ہیں جو انسان کو دین سے غافل کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، دین پر جمے نہیں رہنے دیتے، لہذا ضروری۔ مثلا نمبر 1، ابھی آپ نے آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، مانتے بھی نہیں مانتے، ہر مسلمان مانتا، بچہ بچہ مانتا، اور اس کی دشمنی کیا ہے؟ اس کی دشمنی کیا ہے؟ قرآن میں وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان نے کہا تھا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے، میں آدم اور اس کی ذریت سے انتقام لوں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اور دین کی بجائے ان کو خواہشات میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ اس کی دشمنی ہے۔ فَلَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے کہا تھا، اللہ کے سامنے کہا تھا اس نے،
کہ میں اب دشمن ہوں آدم اور اس کی ذریت کا، اور میں صراط مستقیم یہی دین اسلام، میں اس پر آگے بیٹھ جاؤں گا، اس پہ چلنے نہیں دوں گا ان کو، سامنے سے آ کے ان کو ہٹاؤں گا، اس پر چلنے سے پیچھے سے آ کے ان کو ہٹاؤں گا، ان سے اس پر چلنے سے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان وسوسے ڈالوں گا، روکوں گا ان کو، اور اللہ میں ایسی محنت کروں گا، ایسی محنت کروں گا، لا تجد اکثرهم شاکرین، تو اپنا اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، تجھے مانیں گے، تیری نعمتیں مانیں گے، تو سے محبت کریں گے، لیکن شکر گزار نہیں بن پائے گا، عملاً وہ تیرے فرما بردار نہیں بن پائے گا، تو پھر کوئی معمولی معاملہ ہے، شیطان ایک دشمن ہے، اور اس کو وسوسے کی بہت بڑی طاقت ہے، پورے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، نماز تک میں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، ایسے ایسے وسوسے کہ انسان کو زبان پہ نہیں لا سکتا، مسلسل لگا رہتا ہے، تو پھر ضرورت ہے کہ نہیں کہ ہم دین پہ عزم کر لیں، ہم دین سے نہیں ہٹیں گے، شیطان کو سن لے ہم نہیں ہٹیں گے، کبھی اس کا حملہ کارگر ہو جائے تو توبہ کر کے بولا، دیکھ میں نے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا تھا، دیکھ میں دوبارہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اس گناہ سے اعلان برات کرتا ہوں، تو یہ مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ، تو پھر استقامت دکھائیں تاکہ آپ غالب آ جائیں شیطان پر، جیت جائیں شیطان سے، جب بھی کوئی گناہ کا آپ کام کریں گے سمجھ لیں شیطان آپ پر غالب آ گیا ہے، جب بھی کوئی فریضہ چھوڑیں گے سمجھ لیں شیطان آپ پر غالب آ گیا ہے، جب بھی دین میں نت نئے امور کام شرک بدعات میں یہ کہہ کہ کچھ نہیں ہوتا سب جائز ہے کریں گے تو شیطان آپ پر غالب آ گیا ہے، آپ کے دل سے شرک بدعت کی نفرت ختم کر دی ہے، یہ شیطان آپ کو دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اور دین پر عمل پیرا ہونا، استقامت آپ کی ضرورت ہے، دنیا کی خیر و برکات اور اللہ کی مدد و نصرت کے حصول کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کی ضرورت ہے، وگرنہ شیطان کا ذکر اللہ نے کیا قرآن میں ایک مقام پر، سبحان اللہ، سورۃ فاتر، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت کا خاص طور پر یہ جنت کا جو وعدہ ہے یہ سچا ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکے باز تمہارا دشمن شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن بناؤ، اس کی پوری کوشش ہے اپنے کچھ جماعت بنائے، اپنے ساتھی بنائے اور ان کو لے کے جہنم میں جائے، تو جب یہ معاملہ ہے تو آپ کیسے متعامل ہو سکتے ہیں؟ لاپرواہی، غفلت کے، پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، چاہے عمل کر لو چاہے عمل نہ کرو، خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہو، آپ متحمل ہو سکتے ہیں؟ بڑے بنے پھرتے ہیں ہم لوگ، بڑے بہادر، جری، عقل مند، دانا، جوان، یہ نہیں پتا کہ شیطان کے غلام بنے پھرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ شیطان ہم پر غالب ہے، یہ نہیں پتا کہ شیطان نے ہمیں نکیل ڈالی ہوئی ہے، وہ ہمیں جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، اور ہم بنے پھرتے ہیں آزاد نہیں ہو شیطان کے غلام ہو، آزاد وہ ہے جو اللہ کے دین پر پوری جرأت کے ساتھ عمل کرتا ہے، یہ آزاد ہے، شیطان کی غلامی سے آزاد ہے، نفس کی غلامی سے آزاد ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ پورا عالم کفر وہ امت مسلمہ کو، ہر مسلمان کو اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے، اسلام سے غافل کرنا چاہتا ہے، ان کی کوشش ہے
کہ یہ یہودیوں کی کوشش ہے یہودی بنے، عیسائیوں کی کوشش ہے عیسائی بنے، ہندوؤں کی کوشش ہے ہندو بنے، ملحدین کی کوشش ہے ملحد بنے، اور اگر نہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہ رہیں بلے یہودی نہ بنے، مسلمان نہ رہیں بلے عیسائی نہ بنے، مسلمان نہ رہیں بلے ہندو نہ بنے، بلے بس مسلمان نہ رہیں، نام کے مسلمان رہیں۔ یہ حالت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ ان عیسائی مشنریوں کی وجہ سے بہت کم ایسا ہے کہ مسلمان عیسائی بن جائے، لیکن یہ تو ہے نا کہ پھر وہ مسلمان نہیں ہے، عملی طور پر، اعتقادی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر وہ مسلمان نہیں رہتا، کچھ اور ہی رہتا ہے۔ اور نمبر 2 خواہشات نفس، یہ خواہشات نفس یہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے، یہ خواہشات یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا تَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے نفس میں نیکی بھی رکھی ہے اور گناہ کی خواہش بھی رکھی ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، فرمایا نفس کو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ آزمائش تو تب ہے نا، جنت تو تب ملے گی نا کہ آپ اللہ کی خاطر ان خواہشات کو دھڑکار دیں تو تب ملے گی نا جنت۔ تو خواہشات نفس کے مقابلے میں استقامت، اگر آپ نے استقامت نہ دکھائی، دین پہ نہ جمیں، تو یہ خواہشات آپ کو کہیں شرک کی وادی میں، کہیں بدعات کی وادی میں، کہیں بے حیائی کی وادی میں، اور کہیں فسق و فجور میں، اور کہیں کس بد عملی کی وادیوں میں آپ کو لے جائیں۔ خواہشات کے نفس کے مقابلے میں استقامت وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو چھوڑ کر۔ کچھ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر کے، سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کر کے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے طریقے کو اختیار کر کے، اور ہم میں سے بہت سارے ہیں جو خواہشات نفس کی پیروی کیسے کرتے ہیں؟ فرائض کو چھوڑتے ہیں، دوستوں، دنیا داروں، بیوی بچوں، مال و دولت کی خاطر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کر فرائض اور واجبات کا جنت کو خون کرتے ہیں، اور حقوق اللہ حقوق العباد کا خون کرتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی۔ اس لیے خواہشات نفس کے مقابلے میں استقامت کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی آزمائش، یہ اللہ کی سنت ہے، یاد رکھو آزمائش اللہ کی سنت ہے۔ کئی آیتیں بیان کی جا سکتی ہیں، 2 آیتیں مختصر سنیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ایمان والو، یہ صحابہ کرام کو کہا گیا جو مشکلات سے تھوڑا سا گھبرا گئے تھے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی مسلمانوں پر آئے تھے، پہلی امتوں کے مسلمانوں پر جو مشکل حالات آئے تھے، ابھی تک تو تم پر وہ نہیں آئے، تم ابھی سے گھبرا گئے۔ انہیں بیماریاں آئی تھیں، انہیں تنگ دستیاں آئی تھیں، ان پر دشمنوں کا تسلط تھا، جھنجھوڑ دیے گئے تھے، حتیٰ کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو تم ابھی سے گھبرا گئے۔ دوسری آیت سے حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ سمجھ رکھا ہے چھوڑ دیا جائے گا کام کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے بس کافی، اب جنت پکی، کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ آزمائش نہیں ہوگی، کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مت سمجھو، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے آزمایا ان سے پہلوں کو،
پہلے لوگوں کو آزمایا اور اس آزمائش کے نتیجے میں ہم نے سچوں اور جھوٹوں کو نکھار کر دیا، واضح کر کے رکھ دیا، پہچان بنا دی۔ یہ سچا مسلمان ہے، یہ جھوٹا مسلمان ہے، یہ سچا امتی ہے، جھوٹا امتی ہے، یہ حقیقی امتی ہے، یہ نالائق امتی ہے۔ اس کے دل میں دین کی محبت ہے اور دین کو دل سے قبول کیا ہے اور یہ اوپر سے قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے خبردار، اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کیا کریں یار، مجبوری ہے یار، تنگی ہے یار، کاروبار نہیں چلتا، بچے بھوکے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس دھوکے، اس فراڈ، اس بددیانتی اور اس حلال و حرام کی تمیز کھونے میں ہی عافیت اور سلامتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ تو نا آپ آزمائش میں ناکام ہو۔ آپ کی تو آزمائش ہو رہی تھی کہ دین پر جمتے ہو کہ نہیں جانتے، اللہ کو توکل اور بھروسہ کرتے ہو یا نہیں کرتے، اللہ رسول کو دین کو ترجیح دیتے ہو یا نہیں دیتے، جنت تمہیں چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یہ آزمائش ہو رہی تھی تمہاری، یہ آزمائش ہو رہی تھی۔ تو آزمائش، لہذا جب بھی کبھی مشکلات آئیں، کوئی تنگی پریشانی آئے، کوئی نفع و نقصان کا معاملہ ہو، سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے میری استقامت کی آزمائش ہے۔ ڈٹ جاؤ دین پر، نہیں کروں گا یہ گناہ، نہیں چھوڑوں گا یہ فریضہ، نہیں کروں گا یہ کام، نہیں کروں گا یہ فرار، نہیں یہاں جاؤں گا کیونکہ شریعت روکتی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی غصے ہوتا ہے ہو جائے، کوئی خسارہ ہوتا ہے ہو جائے، کوئی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کوئی گھاٹا ہوتا ہے آ جائے، جیل میں جانا پڑ جائے چلا جاؤں، لیکن شریعت کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ تو؟ یہ معاملات ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ یہ تو تھا معاملہ، ہمیں استقامت دکھانی چاہیے تھی۔ ہماری حالت کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنے چاہتا ہوں، ہماری حالت کیا ہے؟ تقلید جامد اور تصوف کے جو یہ طریقے اور سلسلے ہیں، انہوں نے ہمیں رسول اللہ سے دور کر دیا۔ ہمیں چاہیے تھی استقامت، اللہ رسول کو پکڑتے، رسول اللہ کا دامن پکڑتے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ تقلید جامد اور تصوف کے طریقوں اور سلسلوں نے ہمیں رسول اللہ سے دور کر کے رکھ دیا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ قبر پرستی، اولیاء پرستی، پیر پرستی نے ہمیں اللہ سے ہی دور کر دیا، اللہ سے ہی دور کر دیا۔ اولاد چاہیے فلاں مزار پہ جاؤ، شفا چاہیے فلاں کو پکارو، رزق میں برکت چاہیے فلاں کے نام کے چراغ چڑھاؤ۔ اسلام کی تو تعلیم تھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ اللہ سے تعلق، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کو خالق مالک رازق معبود سمجھنا، مشکل اور حاجت روا سمجھنا، اس کو رکوع اور سجدہ کرنا، اس کے نام کی قربانیاں دینا، اس سے دعائیں کرنا، یہ ہم سے مطالبہ تھا، یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم تھی۔ لیکن آپ شیطان کا حملہ، یہ ہماری خواہشات نفس دیکھیں کہ اولیاء پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی نے ہمیں اللہ سے دور کیا، شرک کے گڑھے میں دلدل میں پھینک دیا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ کہیں تازیہ پرستی، گھوڑا پرستی اور ماتم جیسی خرافات نے دین کو ہی بدل کے رکھ دیا، شریعت کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ پتہ نہیں کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے۔ اس حد تک ہم دین سے دور ہو گئے، سازشوں کا شکار ہو گئے، دین کی پرواہی نہیں ہے اور کہتے پھرتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اور پھر دنیا پرستی، مال پرستی، عیش پرستی، مادیت پرستی نے ہمیں فرائض سے دور کر دیا، فسق و فجور میں ڈال دیا، بد عمل بے عمل کون بنا دیا، بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہیں ہے، ہمیں دین بیزار بنا دیا۔ اب جائیں معاشرے میں ہر طرف دین بیزاری نظر آئے گی، فسق و فجور نظر آئے گا، بد عملی نظر آئے گی۔ سچ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ
فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامه جعلت عافيتها في اولها وان اخرها سيصيبها بلاء وامور تنكرونها. صحابہ سے کہا کہ میرے ساتھیوں، اس امت کی عافیت و سلامتی اس کے پہلے طبقے میں، یعنی تمہارا، پھر تابعین اور تبع تابعین کا، جن کو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کا، خیر الناس کا، سب سے بہترین لوگ ہیں، فرمایا اس امت کی خیر اور عافیت اور سلامتی اس پہلے طبقے میں ہے، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، اور بہت حد تک فسق و فجور، بے حیائی برائی سے پاک. پھر فرمایا جو اس امت کا آخری طبقہ ہے سیصیبها بلاء و امور، دین پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، ایسے ایسے امور مسلمانوں میں آ جائیں گے، تم کے رونہا، اے صحابہ اگر تم اس زمانے کے ان مسلمانوں کو، ان کے اعمال کو، عقائد کو دیکھ لو تو تم کے رونہا، تم انکار کر دو گے کہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر آج اللہ کے رسول آ جائے اور اسے کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی شہر دکھایا جائے یہ مسلمان ہے، تو مانیں گے یہ مسلمان. کوئی صحابی اٹھ کے آ جائے، ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ناممکن ہے یہ نہیں آ سکتا، لیکن جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور وہ آ کے گھومیں پھریں دیکھیں تو کہیں گے یہ مسلمان ہے. مسلمان ماننے سے، امت ماننے سے انکار کر دیں گے، یہ کس ملک میں لے آئے ہوں گے. یہ حالت ہے ہماری. اب آخری بات، استقامت کیسے، یہ بہت اہم اور مستقل موضوع ہے، لیکن میں چند منٹوں میں اسے آپ کے سامنے دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں. اللہ پاک سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دین پر استقامت کیسے، تفصیل میں جائے بغیر چند نکات صرف آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، دین پر، دین کی حقانیت پر، اسلام کے اللہ کا دین ہونے پر کامل اور مکمل یقین رکھیں. دین کے صراط مستقیم ہونے پر کامل اور مکمل یقین رکھیں. دین ہی ہے جس کے ذریعے آپ مقصد حیات حاصل کر سکتے ہیں. ان تینوں باتوں پر پورا یقین، یہ یقین آپ کو استقامت پر قائم رکھے. اس یقین میں ذرا سا بھی تزلزل آیا، تھوڑا سا شک آیا، استقامت ختم. نمبر 2، دین پر قائم رہنے کا جو نتیجہ اور انجام ہے اس کو سامنے رکھیں. نتیجہ کیا ہے؟ جنت کا حصول. نتیجہ کیا ہے؟ اطمینان قلب، سکون. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی نصرت، تائید، مدد. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، خوشنودی، محبت. یہ نتیجہ ہے.
اس پر یقین رکھ لیں آپ، پھر آپ دین سے ہٹیں گے نہیں، دوڑتے چلے جائیں گے دین پر، خوشی خوشی ساری مشقتیں تکلیفیں برداشت کریں، اور دین سے انحراف کا انجام بھی سامنے رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان ساری چیزوں سے محرومی، جنت سے محرومی، اطمینان اور سکون سے محرومی، اللہ تعالیٰ کی نصرت تائید اور مدد سے محرومی، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے محرومی، بلکہ صرف محرومی نہیں، الٹا دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا نشانہ بن سکتے ہیں، قبر جہنم کا گڑھا بنے گی، حشر میں حشر کی گرمی سختی پیاس برداشت کرنا پڑے گی، اور آخرکار جہنم جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے اس میں جلنا ہے۔ اب یہ دونوں انجام اور یہ نتیجے کو سامنے رکھیں، کسی ایک بات کو بھی سامنے اگر رکھ لیں گے تو آپ میں دین پر استقامت آ جائے گی، ذرا سا بھی انحراف آپ نہیں کریں گے۔ اور پھر خوف الہی، اللہ کا ڈر اور خوف کہ اللہ دنیا میں مجھے پکڑ سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ساری قوت و طاقت اور اختیار کا سامان اس کے پاس ہے، میں بھلا اس کو ناراض کرنے کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں؟ میرے پاس تو ذرا سا بھی یعنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو ناراض کروں۔ یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے، خوف الہی، شکر گزاری کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے، یہ زندگی اللہ نے دی، یہ نعمتیں اللہ نے دی، اولاد اللہ نے دی، کاروبار اللہ نے دیا، گاڑی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، جیسے ہم کہتے رہتے ہیں سب کچھ، یہ خالی زبانی دعوے نہ ہوں، دل سے ان ساری چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں، پھر اپنا محاسبہ کریں کہ میں نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اور شکر گزاری کا راستہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے رسولوں، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، میری دیے ہوئے نعمتیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ یہ شکر گزاری ہی آپ کو دین پر جما سکتی ہے اور فسق و فجور سے روک سکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، دین کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائے، سنجیدگی اختیار کریں، پوری سنجیدگی کے ساتھ۔ دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ مجھے موقع ملا ہوا ہے۔ سنجیدگی اختیار کریں دین کے معاملے میں، اور محاسبہ نفس کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، میں کہاں کھڑا ہوں، جنت کی راہ پہ چل رہا ہوں، جہنم کی راہ پہ چل رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، دین پر چل رہا ہوں، خواہشات نفس پہ چل رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، آج موت آ جائے میرا انجام کیا ہوگا؟ یہ محاسبہ نفس ہے۔ اور آخری بات، اس استقامت کے لیے بطور معاون کے چند باتیں عرض کرتا ہوں، دعا کثرت سے کریں اپنے لیے، دین پر استقامت کی، دین پر عمل کرنے کی، شرک کفر اور گناہوں سے بچے رہنے کی، نیک لوگوں کی صحبت دوستی ساتھ اختیار کریں، اذکار صبح شام کے اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کو پڑھیں، ان اذکار کی برکت سے آپ کا شیطان دشمن کمزور ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، اور آپ ان کے اس کے وسوسوں سے بچ سکیں گے۔ نماز کی پابندی کریں، واعظ و نصیحت کے پروگرام بالخصوص خطبات جمعہ پوری پابندی کے ساتھ اول سے آخر تک اس میں شریک ہوں، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ سارے فوائد اور برکات جن سے آپ کو دین پر استقامت حاصل ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ایک چیز سے حاصل ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے سے اور کسی جامع اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، کتاب فرقان ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم